عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال تعالى في موضع آخر وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خير وأعظم أجرا وقال تعالى في موضع آخر مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل وفي كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. محترم سامعین، حاضرین جمعہ، ہر قسم کی عظمتوں کی کبریائی، بڑائی اور بزرگی اللہ وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے لائق اور دیبا ہے، جس رب ذوالجلال نے ہم تمام بنی نوع انسان کو اس روئے زمین پر پیدا کیا۔ بعد ہو بے انتہا درود و سلام نادل ہو امام الانبیاء سید المرسلین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے ضلالت و گمراہی کے راستے سے نکال کر ہمیں صراط مستقیم کا سیدھا اور سچا راستہ بتلایا۔ اللہم صلی وسلم مبارک علیہ۔ محترم سامعین، خیر و برکت کا مہینہ رمضان المبارک دھیرے دھیرے اپنے برکتوں، اپنی فضیلتوں کو سمیٹتے ہوئے ہم سے جدا ہونے کی کوشش کر رہا ہے۔ ابھی 2-4 دن باقی ہیں، آنے والے سال میں کس کو دوبارہ یہ رمضان المبارک کا مہینہ، یہ برکتوں کا مہینہ نصیب ہو، کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ حدیثوں کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ سخی تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سخاوت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، اور آپ کی یہ سخاوت جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا تھا تو اس میں اور زیادہ زیادتی ہو جاتی تھی۔ حدیث کے الفاظ ہیں کہ جس طریقے سے تیز و تند آندھی یا تیز و تند ہوا آتی ہے اور اپنے ساتھ بہت سے چیزوں کو لاتی ہے، تیز ہواؤں کی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت میں تیزی آ جایا کرتی تھی۔ راستے میں تم خرچ کر لو اس سے پہلے کہ تمہاری موت آ جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ جب موت تمہیں اپنے شکنجے میں دبوچ لے، اللہ رب العالمین کے دربار میں لے جا کر کے تم کو حاضر کر دے تو تم یہ کہنے لگو لولا اخرتنی، اے میرے پروردگار، اے میرے رب، اے اللہ تبارک و تعالی، تو نے مجھے مہلت کیوں نہیں دی؟ تو مجھے پہلے 2 سیکنڈ 4 سیکنڈ پہلے بتلا دیتا، خبر کر دیتا، مہلت دے دیتا تو اے اللہ رب العالمین فاصدقا، تو اے اللہ رب العالمین میں نے بہت سا مال کمایا تھا، کروڑوں کی پراپرٹی تھی، لاکھوں کا بزنس میرا تھا، لاکھوں کی پراپرٹی میری تھی، فاصدقا، اس میں سے تھوڑا سا تیرے راستے میں میں خرچ کر دیتا، پورا کا پورا تیرے راستے میں خرچ کر دیتا، واکم من الصالحین، اور اے اللہ رب العالمین میں نیک لوگوں میں سے ہو جاتا، میں نیک لوگوں میں سے ہو جاتا۔ اس سے 2 باتوں کا پتہ چلا۔ پہلی بات یہ کہ وقت سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کر لو۔ دوسری بات کا پتہ یہ چلا کہ مرنے کے بعد اگر گناہوں کو مٹانے والا اعمال میں سے کوئی عمل دنیا میں اگر باقی رہ جاتا ہے تو وہ صدقہ ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنا ہے، کیونکہ
وہ کہہ رہا ہے کہ میں خرچ کر دیتا، جب خرچ کر دیتا وہ صدقہ باقی رہتا، اس کا ثواب برابر اس کو ملتا رہتا۔ حدیث رسول ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان اس دنیا سے مر جاتا ہے انقطع عنہ عملہ الا من ثلاث، تو اس کے سارے کے سارے عمل منقطع جاتا ہے، اس کے سارے کے سارے عمل جو دنیا میں کرتا رہتا ہے وہ اعمال، ان کے ثواب، ان کے اجر و ثواب کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، اس کو نہیں ملتا ہے سوائے 3 چیزوں کے، سوائے 3 چیزوں کے۔ انہی میں سے ایک ہے صدقہ جاریہ، ایک ہے نفع بخش علم، ایک ہے نیک اولاد۔ ہم اور آپ ذرا اپنے سینے پر ہاتھ رکھیں، یاد کریں کہ وہ رب العالمین جو ہر وقت ہمیں دیکھ رہا ہے، اس رب العالمین کے سامنے ہم بیٹھے ہوئے ہیں۔ قیامت کے دن اتنا غضبناک ہوگا، اتنا غضبناک ہوگا کہ اس کے انبیاء اور رسل اس سے بات کرنے کی تاب نہیں لا سکیں گے سوائے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ آپ بھی حد سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کریں گے، اللہ کی تعریف کریں گے، اس وقت تک روئیں گے، گڑ گڑائیں گے جب تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا غصہ ٹھنڈا نہ ہو جائے۔ وہ رب العالمین کتنا غضبناک ہوگا آپ سے اور ہم سے۔ آج اللہ نے ہمیں مواقع دیے ہیں، آج اس اللہ رب العالمین نے ہمیں فرصت کے لمحات دیے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری زندگی میں شب قدر جیسی ایک عظیم نعمت دی ہے رب العالمین نے۔ اگر وہ عبادت جو ہم کرتے ہیں شب قدر ہمیں مل جائے تو 1000 مہینوں کی عبادت کے برابر وہ ثواب ہوگا۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ کچھ لوگ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں نیک نیت سے کہ لوگ مسجد میں آئیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں گے اور جاگیں گے، نمازیں پڑھیں گے، اس لیے ثواب کی نیت سے خرچ کرتے ہیں۔ مگر آپ کا، آپ کے بچوں کا کیا رویہ ہے؟ اللہ کے غضب کا ڈر نہیں لگتا، گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں، لیٹے رہتے ہیں۔ شب قدر کا دن ہے، اللہ رب العالمین کی رحمتوں کے نزول ہونے کا دن ہے، اس دن آپ موبائل پر لیٹ کر دیکھ رہے ہیں اور انتظار کر رہے ہیں کہ بریانی کب بنے گی، آئے گی مسجد میں آ کے کھاؤں گا۔ آپ سڑکوں پر ٹہل رہے ہیں، سموسے کا انتظار کر رہے ہیں۔ انما الاعمال بالنیات، عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہوگا۔ آپ کے نیت اور آپ کے عمل اخلاص اللہ رب کی طرف گواہی نہیں دے رہے ہیں، بلکہ دنیا طلبی اور خواہشات نفسانی کی طرف آپ کی یہ اعمال آپ کو لے جا رہے ہیں اور آپ کے لیے گواہی بھی دے رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ صفت کن کی بتلائی ہے؟ آج وہ صفت صادق آتی ہے۔ منافقین کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر ان کو یہ پتا چل جائے کہ مسجد کے اندر موٹا پایا ملے گا، گوشت ملے گا، تو وہ اپنے چوتڑوں کے بل عشاء اور فجر کی نماز میں ضرور بضرور مسجد میں حاضر ہو جائیں گے۔ یہ منافقین کے بارے میں کہا ہے۔ اب ذرا اپنا رویہ ہم دیکھیں، عشاء کی نماز میں ہم حاضر ہوئے، بریانی کھانے کے بعد مسجد میں فجر کی نماز میں حاضر ہوئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے منافقین سے برا عمل ہمارا ہے۔ شب قدر ہے، ہمیں اللہ کی نعمتیں نہیں چاہیے، ہمیں اللہ کی برکتیں نہیں چاہیے، پھر ہم کہہ رہے ہیں وہ اللہ آپ کے اعمال کو بھی دیکھ رہا ہے، آپ کی حرکات و سکنات کو بھی دیکھ رہا ہے، وہ اللہ آپ کے نیتوں کو بھی جانتا ہے، وہ اللہ رب العالمین آپ کے سینوں کے راز کو بھی جانتا ہے۔ بتلائیے، جب اللہ کی عبادت کی طرف آپ راغب نہیں ہوں گے اس دنیا کے اندر اور آخرت کے اندر، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو سرخرو کیسے کرے گا؟ حدیث صادق آتی ہے
ایک زمانہ آئے گا کہ دنیا کی دیگر قومیں تم پر بھوکے بھیڑیوں کی طرح ٹوٹ پڑیں گی. صحابہ نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس وقت ہم تھوڑے ہوں گے؟ کہا نہیں، بلکہ تم بہت زیادہ ہوگے، لیکن تمہاری حالت سمندر کے جھاگ کی طرح ہوگی. سمندر کی لہریں اسے جس طرف چاہیں گی اڑا کر کے بہا دیں گی. تمہارے اندر یہ دو چیزیں پائی جائیں گی، ایک تو ایمان میں کمزوری اور ایک تو موت سے نفرت. یہ تمہارے اندر پائی جائے گی. ذرا غور کریں دنیا کی دیگر قومیں اور دنیا کا مطالعہ کر لیں. دنیا کی دیگر قومیں بھوکے بھیڑیوں کی طرح آپ کو لقمہ اجل بنانے کے لیے تیار ہے کہ نہیں تیار ہے؟ آپ کا محافظ رب العالمین ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، لیکن آپ بھی اللہ کے نہ ہوئے، نہ اپنے ہوئے، نہ اپنے والدین کے ہوئے، نہ رب العالمین کے ہوئے، تو دنیا میں آپ کا کیا مطلب رہ جائے گا؟ اسی رب العالمین نے قرآن حکیم کے اندر کہا ہے اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت تم نہیں کرو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق کو اس طرح نہیں ادا کرو گے جس طرح اس کا حق ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو بدل دے گا اور تمہارے بدلے کسی دوسری قوم کو لائے گا جو تمہارے جیسے نہیں ہوں گے. اب بھی ہوش کے ناخن ہم نہیں لیتے، اب بھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. اگر یہی حالت رہی تو ممبر پر کھڑا ہونے والا آپ کو 10 سال کے بعد کوئی مولوی تک نہ ملے گا. اتنی بری حالتیں آ چکی ہیں، پھر بھی تصور نہیں ہے آپ کو، پھر بھی اللہ سے ڈر نہیں ہے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ نمازوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے روتے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے گڑگڑاتے، اپنے گناہوں کی معافی مانگتے، قنوت نازلہ پڑھتے، اللہ سے دعائیں کرتے. وہ رب العالمین غفور الرحیم ہے، وہ رب العالمین گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، وہ معاف کر دیتا. لیکن ہم نے اور آپ نے ایسا نہیں کیا. راتوں کو جاگتے ہیں بریانی کھانے کے لیے. چھوٹے چھوٹے بچے ہیں آتے ہیں صرف بریانی کھانے کے لیے. آپ نے گزشتہ جمعہ کے اندر میں نے بتلایا تھا، کیا آپ نے اپنے بچوں کو بتلایا تھا کہ بیٹا مسجد کے اندر جا اور یہ دعا یاد کر لے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی؟ کسی بچے نے پڑھا؟ آپ بچوں کو بھی بیچتے ہیں صرف بریانی کھانے کے لیے، خود آتے ہیں بریانی کھانے کے لیے. تو کہیں آپ خود بریانی نہ بن جائیں. اللہ سے ڈرو، پر جاگتے ہیں، روڈوں پر چلتے ہیں. یہ کیا رویہ ہے؟ یہ کیا طریقہ ہے؟ اللہ سے ڈرو، ہوش کے ناخن لو، کہیں اللہ کا غضب نازل نہ ہو جائے. وہ اللہ رب العالمین غفور الرحیم ہے، معاف کرنے والا ہے. آپ کے گناہوں کو معاف کر دے گا جب اس کی طرف آپ رجوع کرو گے. آپ کو شب قدر کا دن مل جائے گا اخلاص للہیت کے ساتھ، اللہ کے لیے، اللہ کی عبادت کے لیے، قرآن کی تلاوت کے لیے آپ شب بیداری کرو گے. آپ راتوں کو جاگو گے. روڈوں پر ٹہلنے سے، ایک دوسرے سے بحث و مباحثہ کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے. موضوع تھا انفاق فی سبیل اللہ اور بھٹک کے کسی اور طرف چلا گیا. حالات ہم کو کہاں سے کہاں، کس کنارے سے کس کنارے پہنچا دے کچھ نہیں کہا جا سکتا ہے. جیسے موضوع میں بھٹک گیا. اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کرنے سے اب بھی وقت ہے، آؤ پھر سے سنبھلیں، آؤ پھر سے سنبھلیں. اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کرنے سے بے شمار فائدے ہوتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ مالوں میں زیادتی عطا فرماتا ہے. کتنی زیادتی عطا فرماتا ہے؟ سورہ بقرہ آیت نمبر 261 کے اندر رب العالمین مثال دے کر کے سمجھاتا ہے، مثل الذین ینفقون اموالہم فی سبیل اللہ. ان لوگوں کی مثال جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، کسی بھی شکل میں خرچ کرتے ہوں، صدقات و خیرات میں خرچ کرتے ہوں یا کسی اور صورت میں خرچ کرتے ہوں یا زکوٰۃ دیتے ہوں. اللہ نے مثال یہی دی، مثل الذین ینفقون اموالہم فی سبیل اللہ. وہ لوگ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں، ان کی مثال ایسے ہے کمثل حبۃ، جیسے ایک دانہ ہو، اس کو زمین میں بویا جاتا ہے، انبتت، اس سے اگتا ہے، 7 سنابلا، کتنے؟ 7 بالیاں اس سے اگتی ہیں. وفی کل سنبلۃ 100 حبہ، اور ہر بالی کے اندر 100 دانے ہوتے ہیں.
اللہ نے کیا مثال دی؟ زمین کے اندر ایک کسان نے ایک دانہ ڈالا، اس دانے سے 7 بالیاں ہوں گی، ہر بالی کے اندر 100 دانے ہوئے، بتلائیے ایک دانے سے کتنے ہوئے؟ 700۔ کہا اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والوں کی مثال ایسے ہی ہے، اگر ایک اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے مال و دولت کے اندر، تمہارے اجر و ثواب کے اندر 700 گنا زیادتی عطا فرمائے گا۔ اور 700 گنا ہی نہیں، واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جس کے لیے چاہے 700 نہیں، 7,000، 7 لاکھ، 7 کروڑ، اس سے بھی زیادہ جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے اس کے اجر و ثواب میں زیادتی عطا کر سکتا ہے۔ 700 تو فکس ہے۔ اس کے بعد میں دوسری آیت کے اندر دوسرا فائدہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے کے یہ ہے، اللہ رب العالمین نے فرمایا الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ فلہم اجرهم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ عمل کر کے دیکھو سکون کتنا ملتا ہے، اخلاص کے ساتھ، خلوص نیت کے ساتھ اللہ کے راستے میں خرچ کر کے دیکھو، غم ہو، بیماری ہو، مصیبت ہو، پریشانی ہو، اللہ کے راستے میں خرچ کر دو، صدقہ کر دو، کتنا سکون ملتا ہے آپ خود اندازہ کر سکتے ہو۔ اور اسی بات کو اللہ نے یہاں کہا ہے قرآن حکیم کے اندر، فرمایا الذین ينفقون اموالہم، جو لوگ اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں رات کے اندر اور دن میں بھی، اعلانیہ طور پر بھی اور ظاہراً بھی، اللہ رب العالمین نے فرمایا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، ایک فائدہ تو یہ ہوگا کہ ان کے خرچ کرنے کا اجر و ثواب ان کے رب کے پاس ہوگا۔ دوسرا فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا لا خوف، ان پر کوئی خوف لاحق نہیں ہوگا، ان پر کوئی ڈر نہیں ہوگا، ولا هم يحزنون، اور انہیں کوئی غم، کوئی پریشانی، کوئی مصیبت نہیں ہوگی، کوئی غم نہیں ہوگا، دلوں کے اندر سکون اور راحت محسوس کریں گے۔ حقیقت ہے، ایک آدمی، میں ایک یہی مثال دے رہا ہوں بریانی والی بھی، بریانی جو کھا رہا ہے خود ایک آدمی وہی بریانی کھلا کر دیکھے، جو لالچ، جو طلب اس کے دل میں تھی، بریانی کھلانے کے بعد کتنا سکون ملتا ہے۔ ایک کسی سے کوئی چیز طلب کر رہا ہے اور کسی کو اس نے کوئی چیز دے دی، اس کے دل کو کتنا سکون ملے گا اندازہ کر کے دیکھ لو آپ۔ تو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا ایک فائدہ یہ ہے کہ غم دور ہو جائے گا، مصیبتیں ہٹ جائیں گی، اور تیسرا فائدہ یہ ہے اللہ رب العالمین نے فرمایا ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاۃ وانفقوا مما رزقناہم، وہ لوگ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، پورے سال تو قرآن اٹھاتے نہیں، تو شب قدر میں تو اٹھا لو۔ آئیے اللہ رب العالمین ایک کاروبار اور ایک تجارت کی طرف بتا رہا ہے جس میں کبھی گھاٹا نہیں ہوتا ہے۔ فرمایا جو اللہ رب العالمین کے کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، جو روزی ہم نے ان کو دی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، سرًا وعلانیةً، پوشیدہ طور پر، چپکے بھی اور اعلانیہ طور پر بھی، یرجون تجارۃ لن تبور، وہ ایک ایسی تجارت کی امید کرتے ہیں جس تجارت میں کبھی بھی گھاٹا نہیں ہوگا۔ یہ ایک ایسی تجارت ہے، ایک ایسا کاروبار ہے جس میں کبھی گھاٹا نہیں ہوگا، کبھی نقصان نہیں ہوگا، فائدہ ہی فائدہ ہوگا۔ فرمایا کہ تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ان کے اجر کا پورا پورا بدلہ دے، وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل سے ان کے اجر و ثواب میں، ان کے مال و دولت میں، ان کے کاروبار میں اللہ تبارک و تعالیٰ اور زیادتی عطا فرمائے۔ إِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر صبح اللہ تبارک و تعالیٰ کے 2 فرشتے
آسمان دنیا پر نازل ہوتے ہیں اور کہتے ہیں اللہم آتی منفقا، اے اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے راستے میں جو خرچ کرتا ہے تو اس کو اور زیادہ عطا فرما. اور دوسرا کہتا ہے اے اللہ تبارک و تعالیٰ تو اس کے مال کو تباہ و برباد کر دے جو اپنے مالوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے سے روک لیتا ہے. اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسد اسلام میں، رشک اسلام میں کسی اور چیز میں نہیں جائز ہے سوائے دو چیزوں میں. ایک یہ کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کا علم عطا فرمایا ہو، قرآن کریم اللہ رب العالمین نے جسے دیا ہو، قرآن کریم کا جو عالم ہو، قرآن کو پڑھتا ہے راتوں کے اندر بھی اور دن کے اندر بھی، تو اس سے رشک کرنا جائز ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی جیسا ہمیں بھی حافظ اور قاری، ہمیں بھی عالم اللہ تبارک و تعالیٰ بنا دے. دوسرا وہ جس کو اللہ تعالیٰ نے مال و دولت دیا ہو اور وہ اپنے مال و دولت کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہو تو اس سے بھی رشک کرنا جائز ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس طریقے سے تو انہیں فلاں کو دیا ہے ہمیں بھی اگر دے تو میں بھی تیرے راستے میں خرچ کروں گا. اور اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے فوائد میں سے ایک فائدے کا اور تذکرہ کیا. فرمایا وَإِن تُقْرِضُوا قَرْضًا حَسَنًا، اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کو قرض حسنہ دو گے یعنی اللہ کے راستے میں تم خرچ کرو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو تمہارے لیے بڑھا کر عطا فرمائے گا. وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے گناہوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ بخش دے گا. تو یہ صدقہ یہ گناہوں کو مٹا دیتا ہے، یہ گناہوں کو ختم کر دیتا ہے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری حدیث کے اندر ارشاد فرمایا کہ جو آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، جو آدمی صدقہ کرتا ہے تو صدقہ اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے. اور اسی طریقے سے یہ صدقہ قیامت کے دن جب کوئی سایہ نصیب نہیں ہوگا تو یہ صدقہ مومن کا سایہ ہوگا، مومن کے لیے سایبان ہوگا، اس کو سایہ نصیب فرمائے گا. میدان محشر کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ کرنے والے کے قبر کے عذاب کو یہ صدقہ بجھا دیتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ زیادتی عطا فرماتا ہے. فرشتے ایسے آدمی کے مال کی حفاظت کرتے ہیں، فرشتے ایسے آدمی کے کاروبار کی حفاظت کرتے ہیں، ایسے آدمی کے مال و دولت کی حفاظت کرتے ہیں. آپ نہ دیں، آپ کی نیت نہ ہو، فصل پک کر تیار ہو جائے، مثال دینے کی ضرورت نہیں ہے، چاہے دھان کا فصل ہو یا گیہوں کا، اللہ رب العالمین کا غضب کب نازل ہو جائے؟ آگ کی شکل میں اور پانی کی شکل میں. آگ کی شکل میں اور پانی کی شکل میں کچھ نہیں کہا جا سکتا. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کو اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کر کے راضی اور خوش رکھا کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کیا کرو. ان لوگوں کے بارے میں جو اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ نہیں کرتے ہیں، غضبناک ہو کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مثال بیان کرتا ہے اور کہتا ہے ان الذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب علیم. ایسے لوگوں کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے ہیں، اپنے مالوں کو سمیٹ کر خزانہ بنا کر کے رکھتے ہیں، بینک بیلنس رکھتے ہیں، اپنے کاروبار کو صرف بڑھاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے ہیں، فبشرهم بعذاب علیم، تو ان کو دردناک عذاب کی سزا کی وعید سنا دو. قیامت کا دن جب ہوگا یوم یحما علیہا، اس دن ان کے اس مال و دولت کو جو وہ چاہے کسی بھی شکل میں ہو جہنم کی آگ پر تپایا جائے گا، اور اس کے ذریعہ ان کے پیٹھ کو، ان کے پہلو کو اور ان کے سرین کو داغا جائے گا اور کہا جائے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون. یہی وہ خزانہ ہے، یہی وہ مال و دولت ہے جس کو تو نے اپنے لیے دنیا میں جمع کیا تھا. فذوقوا ما کنتم تکنزون، تو جو تو نے جمع کیا تھا اب اس کا مزہ تو چکھ. اسی طریقے سے اللہ کے نبی اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن حکیم کی ایک دوسری آیت کے اندر ارشاد فرماتا ہے ایسے لوگوں کے بارے میں کہ جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں اپنے مالوں کو خرچ نہیں کرتے ہیں، بخیلی سے کام لیتے ہیں، بخالت کرتے ہیں، ان کے اس مال و دولت کو قیامت کے دن توق بنا کر کے ان کے گلے کے اندر ڈال دیا جائے گا. اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے
ایک دوسری آیت کے اندر ارشاد فرمایا کہ آئے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، تمہارے مال اور تمہاری اولاد تم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذکر سے غافل نہ کر دے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے دوسری آیت کے اندر ارشاد فرمایا انما اموالکم واولادکم فتنہ، اے لوگو تمہارا مال تمہاری اولاد تمہارے لیے فتنہ اور آزمائش ہے، واللہ عندہ اجر عظیم، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس بہترین عظیم اجر و ثواب ہے۔ فاتقوا اللہ ما استطعتم، جتنی طاقت تمہارے اندر ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی، اللہ کی عبادت کرنے کی، نماز پڑھنے کی، قرآن کی تلاوت کرنے کی، اتنا تم اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو۔ آگے فرمایا واسمعوا واطیعوا وانفقوا، جو باتیں تم کو بتلائی جا رہی ہیں کان کھول کر سن لو، پھر اس کی اطاعت اور فرما برداری کرو۔ وانفقوا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرو۔ خیرا لانفسکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ ومن یوق شح نفسہ، اور جو آدمی اپنے آپ کو کنجوسی سے، بخیلی سے بچا لے جائے، جان لو یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ محترم سامعین، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے بے شمار فوائد ہیں، بے شمار ذرائع بھی ہیں، بے شمار طریقے بھی ہیں، بس ہمیں ضرورت ہے اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کرنے کی، ہمیں ضرورت ہے اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کرنے کی، اور اپنے مال و دولت میں زیادتی کرنے کی، اپنے گناہوں کو مٹانے کی، آنے والی مصیبتوں کو، پریشانیوں کو ٹالنے کی، اور یہ صدقہ اور خیرات یہ سب کچھ کرتا ہے۔ صدقہ اور خیرات کی انہی قسموں میں سے ایک قسم جس کو